اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بتایا جائے گا جو شاید آج تک آپ سے چھپایا جاتا رہا۔ ہمارے علماء اور تاریخ دان اس پس منظر سے بخوبی واقف ہیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ عام عوام سے اس بات کو شیئر کرنے میں کتراتے ہیں۔ تو آئیے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جانتے ہیں۔ بات کچھ یوں تھی۔ امیر معاویہ کی ایک بہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ بہن کی وجہ سے ساری مراد امیر معاویہ کے حصے میں آتی تھی، کیونکہ مجبوری کی حالت میں انہیں ماننا پڑتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات بھی لگے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے گھر بھرتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہ چلا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور دوسرے حصے پر امیر معاویہ۔ معاویہ نے خوارجین میں سے ایک شخص کو اپنے ساتھ ملا لیا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص غلام تھا۔ امیر معاویہ نے اپنی لونڈی کی لالچ دے کر اس ملعون کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا۔ چونکہ اسلامی ریاست دو دھڑوں میں تقسیم تھی اور امت شدید انتشار کا شکار تھی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انتشار کا شکار رہے۔ وہ امت میں امن اور سکون چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے امیر معاویہ سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے اہم نکات میں سے ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے فرمایا کہ تم خلافت کو وراثت نہیں بناؤ گے، اور جب تمہارا وقت قریب آئے گا تو تم مسلمانوں کی اجتماع پر چھوڑ دو گے کہ وہ کس کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ امیر معاویہ اس پر راضی ہو گیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ نے سازش کر کے زہر دلوا دیا، اور 50 ہجری میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ چونکہ یہ معاہدے کے خلاف تھا، اس لیے امت مسلمہ میں شدید خلفشار پھیل گیا اور مسلمانوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بازو تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس مخالفت میں حصہ لیا۔ جب یہ سب ہوا تو ادھر سے کوفہ کے لوگوں نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ امیر معاویہ نے معاہدے کی مخالفت کی ہے، اس لیے ہم اس کی حکومت کو نہیں مانتے، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امیر معاویہ نے یزید کو اس خوف سے کہ کوئی اسے مار نہ ڈالے، اسے مدینے سے مکے بھیج دیا۔ اس عرصے میں زبانی کلامی مخالفت ہوتی رہی اور امیر معاویہ کی کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی اس کے خلاف بولے اسے مروا دیا جائے۔ کچھ عرصے کے بعد امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد یزید امیر بن گیا۔ تحریک چل پڑی کہ ہم اس کو اپنا امیر نہیں مانتے۔ جو لوگ پہلے سے امیر معاویہ کی خلافت میں تھے وہ سب تو یزید کے ساتھ تھے، اور پھر اہل کوفہ کی طرف سے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یزید کے خلاف تھی، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ادھر کوفہ والے بار بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ رہے تھے کہ آپ نے اگر ہماری مدد نہ کی
تو ہم قیامت کے روز آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا اور انہوں نے ہماری داد رسی نہیں کی۔ ایسی ایسی باتیں لکھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات دیکھ کے آؤ۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے 40,000 مسلمانوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یزید کے خلاف آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ 40,000 مسلمانوں کی بیعت لینے کے بعد مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع بھیج دی کہ یہاں کے تمام مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں۔ قاصد تو پیغام لے کے روانہ ہو گیا اور مسلم بن عقیل جب نماز کی امامت کرا رہے تھے تو ان کے پیچھے 40,000 مسلمان نماز ادا کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سب کے سب ڈر کے بھاگ گئے، کیونکہ یزید کی فوج نے وہاں آ کر ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے سب بھاگ گئے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 کا لشکر لے کر نکل پڑے، جس میں ان کے اپنے خاندان کے افراد اور چند مسلمان شامل تھے۔ ادھر یزید کی فوج میں 5,000 سے زائد لوگ شامل تھے، جس کا سپہ سالار حر کو بنایا گیا۔ میدان جنگ میں جب دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کو یاد کروایا کہ حر یاد کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا فرمایا تھا کہ تم باغی جماعت کے ہاتھوں مرو گے، کیا میں تمہیں باغی جماعت میں سے لگتا ہوں؟ تو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور فرمایا نہیں، آپ باغی نہیں ہو سکتے، اور اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم لیے۔ حر نے یزید کے ارادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے کہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دے، لہٰذا میں رات کو کسی بہانے تمام چراغ گل کر دوں گا اور آپ یہاں سے نکل جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، سوچوں گا۔ رات کو جب سارے چراغ گل ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے، صبح دیکھا تو اسی میدان میں کھڑے تھے۔ حر نے پوچھا آپ گئے نہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تو نکلے تھے، لیکن صبح دیکھا تو پھر اسی میدان میں کھڑے ہیں۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ 3 دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر نکلتے اور صبح دیکھتے تو اسی میدان میں کھڑے ہوتے۔ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ اس میں حکمت الہی ہے، لہٰذا انہوں نے وہاں ٹھہرنے کو ترجیح دی اور جنگ لڑنا مناسب سمجھا۔ امام حسین اور ان کے جانثار بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑے اور شہید ہوئے۔ اہل بیت کی خواتین کے ساتھ بھی بہت ہی بدترین سلوک کیا گیا، ان کو تماچے مارے گئے اور ان کی چادریں چھین لی گئیں۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ خیموں کو آگ اس لیے نہیں لگائی کہ ان کو جنگ ہار جانے کا ڈر تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے خیموں میں آگ اس لیے لگائی کہ وہاں پہ ان کے خطوط موجود تھے، اگر وہ یزید کے ہاتھ لگ جاتے تو ان کی بھی خیر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کوفی لا یوفی، اور یہ کوفہ والے کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے ہی اس نبی کے پیارے نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، اس دور کے 18,000 مولویوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ وقت کے امیر کا اگر حکم نہ مانا جائے تو وہ شخص قتل کے قابل ہے۔ یزید خود اتنی جرأت والا نہیں تھا، بلکہ اس کو ان مولویوں کی ڈھال تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے اور دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔